بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ فتح مکہ کا پس منظر، واقعات، نتائج۔ مکہ پر فوج کشی کے اسباب۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ انہوں نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا، مگر اس وقت یہاں 360 بت رکھے گئے تھے، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت نماز پڑھنے پر، عبادت کرنے پر مسلمانوں کی تو سخت پابندی تھی۔ مسلمان کفار کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت کم ہو رہی تھی، اور زیادہ تر تو لوگ کفار مکہ اپنے بت 360 جو رکھے ہوئے تھے اس کی پوجا کرتے تھے، اور اسی بات کا مسلمانوں کے دل میں بہت غصہ تھا کہ مسلمان تو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ وقت کب آئے جب ہم مکہ مکرمہ میں اپنے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہی اسی خانہ کعبہ کو اسلام کا قبلہ قرار دیا تھا، اسی لیے ضروری تھا کہ مکہ پر قبضہ کر کے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے۔ صدیوں سے مکہ عرب کا سیاسی، تجارتی اور مذہبی مرکز چلا آ رہا ہے۔ قریش کی جتنی بھی حمیت تھی وہ مکہ کے ہی سبب تھی۔ اب ضرورت تھی کہ مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو اور رسول خدا کا آبائی شہر عرب کا مرکز ان کے زیر اقتدار آ جائے اور زیر اقتدار رہے۔ مہاجرین مکہ کی بھی دلی خواہش تھی وہ اپنے وطن میں کامیاب واپس آ گئے۔ حدیبیہ کی روح سے مسلمان اور قریش مکہ میں 10 سال کے لیے صلح ہو چکی تھی۔ قبائلی عرب میں بنو خزاعہ اور رسول خدا کے اور بنو بکر قریش کے حریف تھے۔ ان دونوں میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ بنو بکر نے ان جھگڑوں کو تلوار کی مدد سے نپٹانے کے لیے بنو خزاعہ سے جنگ شروع کر دی، اور قریش نے نہ صرف ہتھیار فراہم کیے بلکہ بعض سردار لڑائی میں شریک ہوئے۔ اس لیے بنو خزاعہ کو شکست ہوئی اور ان لوگوں نے حرم میں پناہ لی اور وہاں بھی قتل کیا گیا، حالانکہ وہاں خون ریزی منع ہے۔ بنو خزاعہ کے نمائندے دربار رسول میں پہنچے اور تمام معاملہ سنایا۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں اور بنو بکر کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں اور اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش نے تیسری شرط مان لی، مگر بعد میں اپنی غلطی پر خوفزدہ ہوئے اور معاہدے کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو دوبارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اس انکار کے ساتھ ہی صلح حدیبیہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ صلح حدیبیہ وہ معاہدہ تھا جس میں مسلمانوں کو فائدہ بہت کم تھا اور قریش مکہ کو فائدہ بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے یہ سب سے بڑی غلطی کی کہ وہ توڑ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی روانگی کے بعد جنگ کی تیاری شروع کر دی اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو اپنے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ مکہ کی طرف چڑھائی شروع کر دی۔ فوج پر مہم کا مقصد ظاہر نہ کیا اور نامعلوم اور غیر معروف راستوں سے گزرتے ہوئے یکدم نواحی مکہ میں مقام زہران پر پڑاؤ کیا۔ قریش کو رات کے وقت اسلامی فوج کے پڑاؤ کے چولہوں کی روشنی سے پتہ چلا کہ مخالف لشکر ان پر چڑھ آیا ہے۔ اس پر ابو سفیان اور کچھ دوسرے لوگ تحقیق کے لیے باہر نکلے۔ ابو سفیان اسلامی لشکر کے آس پاس گھوم رہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی اور اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
تو بے قابو ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، مگر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اسے معاف کر دیا۔ حضرت عباس کے کہنے پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ لشکر اسلام کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر قریش میں اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، اسے عام معافی ہے، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ عام معافی کا اعلان تھا جس کا بہت اچھا اثر ہوا کہ ویسے بھی لوگ مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے مسلمانوں نے بلا مقابلہ کوئی جنگ کے بغیر مکہ فتح کر لیا اور قریش کی مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ فتح مکہ کے دوران جب مسلمانوں کا لشکر شہر مکہ میں داخل ہوا، بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہوا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ کے جس کے سپہ سالار خالد بن ولید اس وقت سامنا ہوا جب وہ قریش کی ایک ٹولی نے اکرمہ ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی۔ پھر خالد بن ولید نے ان کو قتل کیا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان شہید ہوئے۔ مکہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیات تھی، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے کو ہی ہے۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں آویزاں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دے دیا، جس کی تکمیل کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک میں کمان تھی، اس کے ساتھ بھی بتوں کو توڑتے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر جو اوپر بت ہیں ان کو بھی گرائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر ان بتوں کو گرائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم میری نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکو گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں مبارکوں پر چڑھ کر ان بتوں کو گرایا اور تمام بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کر دیا۔ اور جب نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد اسلام میں داخل ہوئی، جس میں سرفہرست سردار وکانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ ہے۔ اسی طرح اکرمہ ابو جہل، سہیل بن عمر، سفیان بن امیہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کے اسماء گرامی بھی شامل ہیں۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے 8 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی، اور اب 8 سال بعد شہر مکہ فتح ہو چکا تھا۔ کعبے پر نظر پڑتے ہی گھوڑے پر سواری کی حالت میں ہی حجر اسود کو بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے تھے اور لشکر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں تکبیر کا جواب دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جس کی بنیادیں رکھی تھیں، وہ کعبہ اب آزاد ہو چکا تھا، بتوں سے پاک ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی عبادت گاہ مسلمانوں کے لیے آزاد ہو چکی تھی۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔